السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ حاضرین، طہارت کے احکام اور مسائل، پچھلے درسوں میں ہم نے طہارت کی اہمیت کے سلسلے میں کچھ باتیں سنی تھی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ طہارت کی فضیلت کیا ہے، پاکی حاصل کرنے کی فضیلت کیا ہے، اس کے فضائل تو بے شمار ہیں۔ میں انشاءاللہ مختصر آج کے درس میں ایک دو آیتیں اور ایک آدھ حدیث انشاءاللہ بول کر اپنے درس کو ختم کر دوں گا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو آدمی پاکی حاصل کرتا ہے اللہ کی محبت اس کے ساتھ لازم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیت سورۃ التوبہ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ اہل قباء، مسجد قباء کا ذکر کیا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے مسجد قباء کے سلسلے میں کہ مسجد تقوی جو تقوی کی بیس پر بنائی گئی ہے، مسجد قباء کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مسجد تقوی کہا، تو اس میں آگے اللہ فرماتے ہیں فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا، یہ قباء میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ تعالیٰ بھی پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ یہ آیت جیسے ہی نازل ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی نزول کے بعد اہل قباء کے پاس گئے، پوچھا بھائی کیا ایسی بات ہے کہ آپ لوگوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایک تو آپ کے علاقے میں مسجد ہے، مسجد قباء، جو اسلام کی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی پہلی مسجد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ داخل نہیں ہوئے تھے، چونکہ آج مدینہ وسیع ہوتے گیا، توسیع ہوتے گئی، تو آج مدینے میں داخل ہے یہ مسجد، مگر پہلے مدینے سے باہر قبیلوں میں بٹا ہوا تھا مدینہ سب، تو وہاں پر مسجد بنی گئی۔ اور آپ لوگوں کی جہاں پر مسجد قباء ہے، آپ لوگوں کی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں تعریف کی ہے، ایسی کیا خوبی ہے آپ میں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے اندر خوبی یہ ہے پاکی کی کہ ہم ایک تو ڈھیلوں سے پاکی حاصل کرنے کے بعد، کیونکہ استنجا ڈھیلوں سے بھی کرنا جائز ہے کہ کم از کم 3 ڈھیلے ہونا چاہیے، آداب سکھائے گئے ہیں حدیث میں۔ اگر پانی میسر نہیں ہے تو ڈھیلوں سے کر سکتے ہیں، پتھر سے کر سکتے ہیں۔ کتنے ہونا چاہیے؟ کم از کم 3 ہونا چاہیے۔ شریعت کی روح سے 3 پتھروں سے اگر کوئی صاف کر لیں تو شریعت کی روح سے صاف ہے۔ تو وہ بتائے ایک تو ہم ڈھیلوں سے صاف کرنے کے بعد اس پر پھر پانی سے بھی صاف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے تعریف کر دی اور اپنی محبت کو ان کے لیے جوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پاک رہنے والوں کو اللہ کی محبت لازم ہوتی ہے۔ اسی طرح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس کے، فرماتے ہیں ما من مسلم یتطہر فیتم الطہور الذي كتب الله عليه فيصلى هذه الصلوات الخمس الا كانت كفارة لما بينهن۔ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان وضو کر کے طہارت حاصل کرتا ہے، یعنی
وضو کر لیتا ہے، ظاہر سی بات ہے طاہر ہو گیا، پاک ہو گیا وہ، اور اس طرح طہارت کو مکمل کرتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. پھر یہ 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو یہ نمازیں اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. اللہ اکبر. نماز عصر میں کسی نے وضو کیا، پاکی حاصل کر لی، نماز عصر پڑھی، پھر نماز مغرب کے وقت وضو کیا، پاکی حاصل کی، نماز مغرب پڑھی، تو اس کے درمیان جو عصر تا مغرب گناہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ کسی کی زمین چھینے یا کسی کا مال کھائیں، ہے نا؟ ہاں نہیں، یہ کیا ہے؟ گناہ صغیرہ ہے، گناہ صغیرہ ہیں. گناہ صغیرہ وہ حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں. ایک دوسری چیز، گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، اللہ تعالیٰ توبے سے ہی معاف کرے گا. اور گناہ کبیرہ جو لوگوں کے حق میں ہوتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے لوگوں سے کلیریفیکیشن، جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں وہ گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح مغرب میں وضو کرتا ہے، پھر عشاء میں وضو کیا، اس کے درمیان جو ہے اللہ تعالیٰ جو گناہ صغیرہ ہیں اس کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ طہارت سے رہنے کی فضیلت حدیث میں وارد ہے. اس طرح دوسری حدیث ہے، وضاحت کے ساتھ ہے. حضرت عبداللہ الصنابحی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطایا من فیہ الحدیث. جب مومن بندہ وضو کرتا ہے اور کلی کرتا ہے تو اس کے منہ سے جو گناہ ہیں نکل جاتے ہیں. پھر اسی طرھ ناک میں جب پانی لیتا ہے تو ناک میں جو گناہ ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں. چہرہ دھلتا ہے تو چہرے کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں. ہاتھ دھلتا ہے تو ہاتھ کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں. مسح کرتا ہے تو سر کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں. پیر دھلتا ہے تو اس طرح سے پیر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پیر سے جو گناہ صغیرہ ہوئے، سرزد ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. تو اتنی زیادہ فضیلت خاص طور سے پاک رہنے والوں کی اور وضو سے رہنے والوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک آخری بات آج کے درس کی یہ ہے کہ جو آدمی طہارت میں سستی کرتا ہے، پاک رہنے میں سستی کرتا ہے، پاکی حاصل کرنے میں، خصوصاً وہ پاکی جس کو لینا لازم ہے، اس میں اگر کوتاہی کرتا ہے تو اس کے لیے وعید ہے. مشہور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، حدیث پوری پڑھوں گا میں. مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحائط من حیطان المدینہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکے کے ایک باغ میں تشریف لے گئے. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شخصوں کی آواز سنی. ایک قبروں کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے ایک دیوار کے پاس سے گزرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں سے 2 انسانوں کو ان کی قبروں میں عذاب دیا جا رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آواز سنی. یہ آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی. تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سنائی دیتا ہے. یہی بات ہے حق؟ یہی بات حق ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس وقت سنائی. اللہ تعالیٰ نے اس وقت سنائی. ہر قبر کی بات ثبوت نہیں ہے اس کا، اللہ تعالیٰ نے سنائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے عالم میں آپ نے جنت دیکھا، جہنم دیکھا، جنت کے قریب جہنم کے قریب کا ذکر ہے، وہ بھی حدیث ملتی ہے. اسی طرح خواب میں جنت و جہنم کی سیر ہے، وہ بھی حدیث ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت کرائے، ہر خواب میں نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سمے 2 انسانوں کو قبر میں عذاب دیا جا رہا تھا، یہ سنائی دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعذبانی وما یعذبانی فی کبیر. یہاں عذاب دیا جا رہا ہے، یہ کوئی بڑے مسئلے میں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، بس تھوڑی کوتاہی. پہلی کیا ہے؟ قال کان احدہما لا یستتر من بولہ. اس میں سے ایک آدمی وہ ہے جو
پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. پیشاب کرتے سمے چھینٹے اڑ جاتے تھے, سستی کرتا تھا, نظر انداز کر دیتا تھا, تو کیا ہو رہا معاملہ اس کا؟ قبر کا عذاب ہو رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے عذاب کا جو ذکر کیے ہیں, کچھ گناہوں کا ذکر ہے اس میں جو قبر کے عذاب کے سلسلے میں ہے. اس میں سے یہ 2 گناہ, ایک تو چغل خوری یا غیبت کہیں, چغل خوری یا غیبت, ایک معاملہ یہ ہے. دوسرا معاملہ طہارت کے معاملے میں سستی برتتا تھا, کوتاہی کرتا تھا, نظر انداز کرتا تھا اس معاملے کو, تو اس کو کیا دیا جا رہا ہے؟ عذاب دیا جا رہا ہے. تو اس میں وعید ہے اس شخص کے لیے جو طہارت میں سستی برتتا ہے. اسی لیے پیشاب ایسی جگہ کرنا چاہیے جہاں پر چھینٹے نہ اڑ سکے, چھینٹوں سے بچ سکے. پیشاب بیٹھ کر کے کرنا آداب میں سے ہے. ہاں اگر کچھ مقامات ایسے ہیں بیٹھ کر کرنے سے چھینٹے اڑ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے کرنا کر سکتے ہیں, یہاں پر جواز ہے. اگر بیٹھ کر کرنے سے چھینٹے اڑنے کا اندیشہ ہے تو وہاں پر جواز ہے کہ وہ کھڑے ہو کر کے کریں, اس کے لیے بہتر ہے. تو آداب میں سے بیٹھ کر کرنا ہے, چھینٹے اڑنے کا اندیشہ ہو تو کھڑے ہو کر کے کرنا اس کے لیے بہتر ہے. یہ کچھ باتیں تھیں طہارت کی فضیلت کے سلسلے میں. انشاءاللہ کل سے ہم پانی کے متعلق باب شروع کریں گے کہ پانی کون سا پانی ہے جو پاک کرتا ہے. مطہر پانی کہتے ہیں ایسا پانی جو خود پاک ہو اور دوسرا جو ہے پاک کرے. تو کون سا پانی ہے, وہ پانی کی شروط کیا ہیں, اس کی کوالٹی کیا ہے, پانی کیسا ہونا چاہیے, انشاءاللہ کل کے درس میں جاننے کی کوشش کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تماموں کو پاک کی حاصل کرنے اور پاک رہنے والوں میں سے بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.